مسیح خداوند یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم ایک نہایت اہم ٹاپک پر غور کریں گے، اور اس میں ہم 3 باتوں پر بالخصوص خاص طور پر غور کریں گے، ان پر بات کریں گے۔ پہلے، مسیحی لوگ کیا مانتے ہیں؟ ہم کیوں مانتے ہیں اور ہم کیا نہیں مانتے؟ What we believe, why we believe, what we don't believe. ہم کیا مانتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ دوسرا، ہم عقیدہ توحید کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن توحید فی التثلیث ہے۔ ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کو مانتے ہیں۔ ہم ایک خدا جس کی 3 شخصیتیں ہیں، ہم اس سے مانتے ہیں۔ وہ خدا باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ روح القدس ہے۔ تیسرا، ہم یہ مانتے ہیں کہ یسوع مجسم ہوا، خدا کا کلام مجسم ہوا۔ We believe the incarnation of Lord Jesus Christ. چوتھا، ہم یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح خالق ہے، وہ مخلوقات کا بنانے والا ہے۔ پانچواں، ہم یہ مانتے ہیں کہ تثلیث خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی ہے۔ یہ تینوں ایک ہیں اور تینوں میں ایک ہے۔ ہم کیوں خدا کو ایک مانتے ہیں؟ استثنا کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ سن اسرائیل، پوری دنیا سن لے، خدا کے لوگوں کا، مسیحوں کا ایک ہی خدا ہے۔ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ہم اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ توما کو جب خدا یسوع مسیح دوبارہ ملنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ 11 جب وہ 10 تھے اکٹھے، اس وقت وہ موجود نہیں تھا، خدا یسوع مسیح دوبارہ اس سے ملتے ہیں، اور یہ وہی الفاظ جو یہاں استثنا میں ہے وہ ہمیں یوحنا کی انجیل میں ویسے ہی ملتے ہیں۔ جب توما یسوع مسیح کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یشعیا 42واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ سو جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جو مسیحوں کا خدا ہے، وہ خدا یہوہ پاک خدا ہے، یہی اس کا نام ہے، وہی جلال کا بادشاہ ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یشعیا 43واں باب اس کی 10ویں آیت میں، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ یہ وہ خدا ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا، نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا۔ 44واں باب اور 6 آیت، یشعیا 44:6، خداوند اسرائیل کا خدا، اس کا فدیہ دینے والا،
رب الافواج فرماتا ہے میں ہی الفا اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میرا آپ کا خدا وہ اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے۔ اور یہ الفاظ مکاشفہ میں ملتے ہیں۔ خدا یسوع نے کہا میں الفا اور میں اومیگا ہوں۔ آٹھویں آیت 44ویں باب کی، تم میرے گواہ ہو، کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں، کوئی اور معبود نہیں۔ ہم اس خدا کو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، یہوہ جس کا نام ہے، یسوع کی صورت میں وہ ظاہر ہوا، ہم اسے جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ توحید فی التثلیث، ایک خدا کی تین شخصیتیں ہیں۔ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا روح ہے۔ یعنی ہم اس خدا کو جانتے ہیں، ہم اس خدا کو مانتے ہیں، وہ خدا جو زندہ خدا ہے، زندہ خدا جو وجود رکھتا ہے، زندہ خدا جو بولتا ہے، زندہ خدا جو روح رکھتا ہے۔ تیسری بات، ہم کیا مانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ ہم انکارنیشن آف جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں۔ جو کوئی مسیح کے مجسم ہونے کو نہیں مانتا، وہ مخالف مسیح ہے۔ میرا، آپ کا، ہمارا خدا، بائبل یہ بیان کرتی ہے، گلیتیوں چوتھا باب اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا۔ جب خدا یسوع مسیح جسم میں آتے ہیں تو یسوع مسیح ایک کامل انسان تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح چونکہ ازل سے خدا ہے، رہے گا، وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ یشایہ کہتا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ خداوند یسوع مسیح جب کامل خدا ہے تو اسے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ جب یسوع مسیح کامل خدا ہے تو وہ تلیتھا قومی کہتا ہے تو ایک لڑکی زندہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ لازر کو کہتا ہے کہ قبر سے نکلا تو وہ نکل آتا ہے۔ میرا یسوع جو زندہ خدا ہے، جب وہ اس نائن کی بیوہ کے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ اٹھ جا اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ میرا یسوع جو کامل خدا ہے، وہ پانیوں پر چلتا ہے، وہ طوفانوں کے رخ بدلتا ہے، وہ طوفان کو کہتا ہے تھم جا، ساکن ہو جا۔ میں اس خدا کو جانتا ہوں جو انسان بن گیا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اور یسوع کو بھوک لگی۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے اور یسوع لازر کی قبر پر رویا۔
खुदावन यीशु मसीह को नींद आ गई। खुदावन यीशु मसीह सलीब पर कामिल इंसान की सूरत में दिखाई देते हैं, जिसे दुख दिया गया, जिसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, जिसके हाथों और पांव में कील ठोके गए, जिसकी पसली में नेजा घोंपा गया, जिसकी पीठ पर रिगारियां बनाई गई, क्योंकि वो जिस्म में था। The incarnation of Lord Jesus Christ हमें बताती है, God put the divinity on humanity. खुदा की खुदाई यीशु मसीह में मुजस्सम हुई। अलोयत की सारी ममूरी मसीह यीशु में सुकूनत करती है। हम जिस खुदावन को जानते हैं, जिस खुदा को जानते हैं, वो खालिक है, वो मखलूकात का बनाने वाला है। यूहन्ना पहला बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। कुलसियों एक बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, और वो सब चीजों से पहले है और उसमें सब चीजें कायम रहती हैं। इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, वो सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो तख्लीक करने वाला है, वो खलकत का बनाने वाला है। आलम उसके कहने से बने। वो सबसे पहले था, वो सबसे पहले है। उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला और अफजल है। हम क्या मानते हैं? हम खुदा को अपना बाप मानते हैं। हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं। हम रूह कुदस को अपना मददगार मानते हैं। हम मानते हैं कि खुदा अपने आप को हमारी जिंदगियों में हर रोज मुख्तलिफ तरह से हम पर जाहिर करता है अपनी शख्सियत को। बाप की पिदराना मोहब्बत की सूरत में, यीशु मसीह के सूरत में, जिसने मेरा, आपका, हमारा फिदिया दिया है, जिसने मेरे लिए अपनी जान का नजराना दिया है, जो मेरे लिए अब्दुल-अबाद जिंदा रहता और मेरी शिफायत करता है। मैं उस यीशु को जानता हूं जो कहता है, मैं दुनिया की इंतहा तक तेरे साथ हूं, खौफ न कर। मैं तस्लीस के उस अकनूम को मानता हूं जिसे रूह कुदस कहते हैं, जो मेरा मददगार है, जो मेरा उस्ताद है, जो मेरा हादी है, जो मेरी रहनुमाई करता है, जो मेरी कमजोरियों में मेरी मदद करता है। हम किन चीजों को नहीं मानते? बेईमानों का, गैर कौमों का जो नजरिया या सोच मसीहों के लिए है, वो इन सच्चाइयों के सामने रिफ्यूट की जाती है। उनकी कोई हैसियत, उनका कोई वजूद नहीं है। हम वो नहीं मानते जो वो स्पेकुलेट करते हैं। हम क्या नहीं मानते? जितने बच्चे, जितने जवान यहाँ बैठे हैं, गौर कीजिएगा, ये बातें आपके लिए बड़ी जरूरी हैं, इनको जानिए। हम क्या नहीं मानते?
ہم یہ تو مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ خدا یکتا یا تنہا ہے یا اکیلا ہے۔ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، لیکن خدا یکتا نہیں، نہ وہ اکیلا ہے نہ وہ تنہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا آپ کا خدا زندہ ہے۔ دنیا کے معبود محض بت ہیں، ان کے خدا کے اندر روح نہیں ہے، ان کے خدا کے اندر کلام نہیں ہے۔ کلام خدا نے بولا، کہا ہو جا اور ہو گیا۔ ان کے خدا، ان کے معبود، ان کے منہ ہے پر وہ بولتے نہیں، کان ہے پر وہ سنتے نہیں، وہ اپنی جگہ پہ وہیں ساکن رہتے ہیں۔ ہم توحید کو مانتے ہیں، لیکن تثلیث کے ساتھ مانتے ہیں۔ ہم بغیر تثلیث کے، یعنی باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ساتھ مانتے ہیں۔ ہم اس کے بغیر ہم نہیں مانتے خدا کو۔ ہمارا خدا شفیق باپ ہے، ہمارا خدا ہمارا فدیہ دینے والا ہے۔ صلیب پر نہ خدا مرا، نہ صلیب پر انسان مرا۔ کون مرا؟ یسوع نے اپنی جان دی ہے۔ اس نے اپنی قیمتی جان کا فدیہ دے کے مجھے آپ کو خریدا ہے۔ اس نے اپنے روح القدس کو نازل کیا۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا آدھا خدا ہے، یا یسوع آدھا خدا ہے اور آدھا انسان ہے، یا خدا انسان اور خدا کا مرکب ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ خدا یسوع مسیح مکسچر بنا۔ وہ کامل خدا تھا، وہ کامل انسان بنا۔ ہم نہیں مانتے یسوع کو تخلیق کیا گیا۔ یسوع تخلیق کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ہم اس تثلیث کو نہیں مانتے جو غیر اقوام کے لوگ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا باپ اور مقدسہ مریم کے ملاپ سے یسوع کی پیدائش ہوئی، اور اس کے لیے آپ کو مختلف عبارتیں پڑھا کے سنائیں گے۔ ہم نہیں مانتے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آئیے ہمارا ایمان کیا ہے اس پہ بھی تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ بائبل کی جو خوبصورت واضح سچائی ہے، ہمارا ایمان اس پہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ پالوس رسول پہلا کرنتھیوں 15 باب اور 3 اور 4 آیت میں کہتے ہیں، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے واسطے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ جو فیتھ سٹیٹمنٹ ہے میری، آپ کی، ہماری، وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق میرے، آپ کے، پوری دنیا کے گناہوں کی خاطر موا، اور وہ دفن ہوا۔ اس کی قبر آج بھی یروشلم میں موجود ہے، اس کی قبر کسی ایک اور جگہ پہ بھی موجود ہے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے، خوبصورتی کی بات یہ ہے، خوشخبری کی بات ہے کہ دونوں قبریں خالی ہیں۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد بڑی واضح ہے اور یہ بڑی ٹھوس ہے۔
शागिर्दों की मनादी का मरकज और महवर खुदा यीशु की नजीर दे देकर कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, वो लोगों को बताते थे। ये थीम था उनकी टीचिंग का। मसीही ईमानदार किस तालीम को मानते हैं, उनकी डॉक्ट्राइन क्या है? इब्रानियों का मुसन्नफ ये बयान करता है, 6 बाब उसकी पहली दूसरी आयत, हमारी तालीम की बुनियाद या हम किन बातों की तालीम देते हैं? सबसे पहले तौबा, मुर्दा कामों से तौबा। बस तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाई जाएं। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये हमारी तालीम की बुनियाद है। हमारी तालीम ये है कि हम ईमान की बात करते हैं। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए हम ईमान में अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, बच्चों को इक्विप करते हैं, वो ईमान में बढ़े। हमारी तालीम है कि हम बपतिस्मे की पाक इस रस्म को, इस पाक सैक्रामेंट को मानते हैं। अगर कोई तौबा करे, ईमान लाए, तो बाइबल ये बयान करती है जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। चौथी बात, हाथ रखने की तालीम। खुदा यीशु मसीह ने मरकस की इंजील में कहा, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो मखसूस करेंगे, वो विद्रोहों को निकालेंगे। आज हमारी इबादत में, हमारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस में जब हम हाथ रख के दुआ करते हैं ताकि कमजोरियों को दूर करें, बीमारियों को निकालें, बदरूहों से जकड़े हुए लोगों को आजाद करें, हम हाथ रखने की तालीम को बाइबल के मुताबिक जरूरी समझते हैं। कई कलीसियों में इस रस्म को, इस तालीम को उतनी अहमियत नहीं दी गई। इसलिए तारीख ये साबित करती है, ये वाजिया है कि उन चर्चिस में डिलीवरेंस का, हीलिंग का, मिरेकल्स का काम नहीं हुआ। मैं अपने चर्च में करिश करूंगा खिदमत गुजारों को, जब आप किसी के लिए दुआ करें, अपना हाथ रखने के लिए कभी शर्माए ना। ये हमारी तालीम है। हम ये तालीम देते हैं कि क़यामतुल मसीह एक बहुत बड़ा इवेंट है। इससे पहले कभी ना हुआ और ना उससे पहले किसी ने सोचा था। मौत ने जिसको एक दफा ढा दिया, उसकी जरूरत नहीं थी कि उससे बच सके। कब्र का सीना कोई चीर कर नहीं निकल सका और ना निकलेगा। ये मेरे यीशु का कमाल है। इसलिए हम ईमानदारों को ये कहते हैं कि एक बार मरना और फिर अदालत का ये जीतना जो है वो जरूर है। छठी और आखिरी बात, हम अबदी अदालत पर यकीन करते हैं। अदालत होगी, जिंदों और मुर्दों की अदालत होगी। मुकाशवा में बड़ा वाजिया लिखा हुआ है कि सब छोटे बड़े मुर्दे
اس کے سامنے کھڑے کیے گئے۔ عدالت کا ایک دن مقرر ہے اور یہ اختیار اس نے اپنے بیٹے یسوع کو دیا ہے۔ مقدس لوگ عدالت کریں گے اس کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اپنے ایمان میں مضبوط رہیے، اور جو آپ کا بلیو ہے اس میں اسٹرانگر رہیں، اس میں گرو کرے، اس کی ایکسرسائز کرتے رہیں۔ اپنی جو فیتھ کی بیس ہے اس کو یاد رکھیے۔ جو یہ نہیں مانتا کہ مسیح نہیں ہوا، نہ وہ دفن ہوا ہے اور نہ وہ جی اٹھا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مخالف مسیح ہے۔ ہماری تعلیم کیا ہے اور ہم اس تعلیم پر کھڑے ہیں۔ خدا ہمیں اپنی محبت میں اور آگے بڑھنے اور گہرا جانے کا فضل بخشے، مسیح یسوع کے پاک نام میں، آمین۔